بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، موجودہ حکومت ختم ہو چکی ہے اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں، جب تک نگراں وزیر اعظم کا تقرر مشاورت کے ساتھ طے نہیں ہو جاتا، ان کا نام ڈکلیئر نہیں ہو جاتا، جب تک جو ہے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہیں گے، لیکن باقی کابینہ جو ہے وہ تحلیل ہو چکی ہے اور ابھی صوبائی حکومتیں تحلیل ہونا باقی ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ایک بیان آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ موجودہ جو بھی حکومت رہی ہے، اس میں ہمیں بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے اور بہت سارے جو ہے وہ ایسے لقمے جو ہیں وہ کھانے پڑے ہیں جس سے بہت تکلیف ہوئی، اور ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہماری حکومت نے بہت زیادہ معیشت کے سلسلے میں مہنگائی کی ہے، لیکن وہ ہماری مجبوری تھی، اور جیسے بجلی کے بلوں میں اور دوسری چیزوں میں مہنگائی کی ہے، پیٹرول کی مد میں بہت مہنگائی کی ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری جو ہے، انہوں نے تنقید کا بھی نشانہ بنایا پچھلی حکومت کو، یعنی پی ٹی آئی کی حکومت کو، کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کی وجہ سے ہمیں یہ تمام چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کی وجہ سے جو ہے برادر ملکوں سے بھی تعلقات خراب ہوئے۔ انہوں نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ سی پیک کے سلسلے میں بھی ہمیں جو ہے بہت سارے چیلنجز اس کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ جو ہے لاسٹ حکومت کو یہ تمام چیلنجز کا سامنا کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے سب کچھ ایسے ہی چھوڑ دیا اور ہم نے تمام چیلنجز کا مقابلہ بھی کیا اور کوشش یہ کی کہ ان کو جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا پہ نہ ہم خوش ہیں اور نہ مٹھائی بانٹنے کا جواز ہے، اور جو بھی عدالت نے فیصلہ کیا ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو قبول کرنا چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی قبول کرنا چاہیے، جس طریقے سے ہم نے قبول کیا ہے۔ کل الوداعی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم خاقان عباسی نے بھی اس اسمبلی کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بدترین اسمبلی تھی اور بہت اچھا ہوا، میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ شکر ہے کہ عوام کی اس اسمبلی سے جان چھوٹی، اور میں قوم سے معافی بھی مانگتا ہوں کیونکہ میں بھی اس اسمبلی کا حصہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ایسی اسمبلی کا کیا فائدہ ہے جس میں نہ کوئی حزب اختلاف ہے، نہ کوئی اپوزیشن پارٹی ہے۔ جب کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہوتا یا پارٹی نہیں ہوتی یا حزب اختلاف نہیں ہوتا تو کون سی جو ہے وہ تنقید ہوتی ہے؟ لہذا جو بھی ٹیکسز لگے ہیں عوام کے اوپر، وہ جو ہے حکومت کے کارندوں پہ نہیں لگے، یہ انتہائی جو ہے نامناسب ہے اور یہ انتہائی ظلم کی بات ہے۔ انہوں نے یہ کہا اپوزیشن ہوتی تو کم از کم یہ جتنے بھی بل جو ہیں اتنی جلدی میں عجلت میں پچھلے دنوں میں جو پاس ہوئے ہیں، وہ اس پہ جو ہے انہوں نے اسپیکر کو بھی نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا اسپیکر کو ان تمام چیزوں کو روکنا چاہیے تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے جو بھی حکومت آئے، میری دعا ہے کہ وہ ایوان میں کو صحیح طریقے سے چلائیں اور ایوان میں اچھے نمائندے آئیں۔ یہ بھی کہا کہ جو ہے آج جو ہے عوام کا اعتماد حکومتوں سے اٹھ چکا ہے، اور یہ جو بھی قوانین بنتے ہیں وہ حکومت کے لیے بنتے ہیں، عوام کے نہیں بنتے، بلکہ قوانین کے بجائے جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا اس ایوان میں کون کون سی گالیاں نہیں دی گئی ہیں جو آج تک کسی بھی ایوان میں نہیں سنی گئی ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی اب اگلی اسمبلی آئے اس میں اچھے قوانین ہوں اور اس پہ عمل بھی ہو اور اچھے لوگ بھی آگے آئیں، تاکہ یہ کہ ابھی تک جو یہ اسلحے کے جو پرمٹ کے لیے لائنیں لگ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ اتنی جلدی میں بل پاس ہوئے ہیں، 75 یونیورسٹیوں کے بل جو ہے وہ ایک دم سے عجلت میں پاس کیے گئے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس طریقے سے جو ہے ناظرین، سابق وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب نے جو ہے بہت زیادہ تنقید کا اس حکومت کو نشانہ بنایا، اور انہوں نے یہ دعا کی ہے کہ اگلے جو بھی اسمبلی آئے اس میں اچھے لوگ آئیں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اس 16 مہینے کی حکومت میں جو ہے پیٹرول 100 گنا فیصد جو ہے آگے بڑھ گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے 200 گنا فیصد جو ہے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پیٹرول اور روزمرہ کی اشیاء میں دالیں، آٹا، گھی، یہ ساری چیزیں جو ہیں انتہائی مہنگی ہو گئی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی یہ دور گزرا ہے 16 مہینے کا، اس پہ تمام مبصرین کا بھی خیال ہے
اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں اور اپنے ولاگس میں کہتا بھی رہا ہوں کہ انتہائی مہنگائی کا جو بوجھ جو ہے وہ صرف اور صرف عوام پہ پڑا ہے. اس میں جتنے بھی حکومتی کارندے ہیں وہ تو امیر ترین ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اسی لیے خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو ٹیکسز لگے ہیں وہ صرف عوام کے لیے لگے ہیں اور اس پہ جو ہے صرف عوام کے اوپر بوجھ پڑا ہے, اس میں جو ہے باقی لوگوں پہ اور جو یہ قوانین بناتے ہیں ان کے اوپر یہ نہیں لگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک جو ہے سابق وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب نے کسی حد تک بہت صحیح کہا ہے اور صحیح تنقید کی ہے, جو کہ 16 مہینے میں دیکھنے میں آئی ہے کہ کیا کیا حال ہوا ہے اس حکومت میں اور کتنی مہنگائی ہوئی ہے. اور وہ تو بالآخر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ہی کہنا ہے کہ آخر میں انہیں شکریہ بھی ادا کیا, جیسے کہ ہم نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے اور ان کی ٹیم نے جو ہے بہت ٹھیک ٹھاک قسم کے جو ہے وہ بیرون ملک جا کے جو ہے وہ خاصی تگ و دو کرنے کے بعد فنڈ ریزنگ کی ہے اور IMF کو اس بات پہ آمادہ کیا ہے کہ وہ جو ہے قرضہ جو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے مہینوں سے سلسلہ IMF کا لٹکا ہوا تھا, بالآخر ان کی کاوشوں سے جو ہے یہ عمل میں آیا ہے اور بالآخر ہمیں پہلا IMF کا قرضہ مل گیا ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ آگے جو یہ قرضہ کب تک چلتا ہے, اس کی ادائیگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, نگراں سیٹ اپ کیا کرتا ہے اور ہمیں جو ہے اگلے قرضے کے لیے کب اپلائی کرنا ہے اور ہم کب تک جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے اپلائی کر کے دوبارہ قرضہ ہم لیتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم پچھلے ولاگس میں بھی مہنگائی کے خلاف جو ہے باتیں کرتے رہے ہیں. اس حکومت میں ہم نے بھی تنقید کی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس 16 ماہ کی حکومت میں کس قدر مہنگائی ہوئی, کس قدر جو ہے وہ عوام پہ بوجھ پڑا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً جو ہے 100% گنا جو ہے وہ پیٹرول بڑھ گیا ہے اور 200% جو ہے وہ مہنگائی بڑھ گئی ہے, جس میں جو ہے وہ خوردونش جتنی اشیاء ہیں جس میں آٹا, دال, چاول اور یہ سب تمام چیزیں جو ہیں مہنگی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے IMF کے سلسلے میں بھی جو ہے گزشتہ 4-5 مہینے سے یہ سلسلہ جاری تھا. بالآخر IMF کا بھی قرضہ ہو ہی گیا. وہ تمام کاوشیں جو ہیں وہ جو بھی ہیں حکومت کی ہیں یا جنرل عاصم منیر صاحب کی ہیں, جیسا کہ وزیر اعظم صاحب نے پہلے بھی ان کا شکریہ ادا کیا ہے کل کہ ان کی کاوشوں سے جو ہے ہمیں جو ہے فنڈ ریزنگ میں جو ہے وہ بڑی مدد ملی ہے اور انہوں نے اس سلسلے میں جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں اسی سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو جتنی تنخواہیں بڑھی تھیں بجٹ میں سرکاری اور غیر سرکاری لوگوں کی, اس میں بھی ابھی تک جو ہے وہ اضافہ نظر نہیں آ رہا ہے. مبصرین کا یہ خیال ہے اور لوگوں کا عوام کی کا بھی یہ رد عمل ہے کہ جو بجٹ میں اناؤنس کیا تھا کہ تنخواہیں بڑھیں گی وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہیں. اور اس سلسلے میں ایک اور بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ پرائیویٹ ادارے جن کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ بھی اپنے ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں, انہیں نے بھی انکار کر دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاقان عباسی صاحب کی جو یہ تنقید ہے یہ وجہ ہے اور انہوں نے جو ہے آئندہ بھی جو ہے جو نئی اسمبلی کے آنے کے لیے جو دعا کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعا بھی صحیح ہے. ہماری بھی یہ دعا ہے کہ آئندہ جو بھی اسمبلی آئے اس میں اچھے لوگ آئیں اور وہ آگے ایوان کو بہتر طور پہ بڑھائیں. ناظرین اب بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے سلسلے میں. عمران خان صاحب کے وکلاء نے ہائی کورٹ میں 2 جو ہے اپلیکیشنیں دائر کی تھی عمران خان PTI کے چیئرمین کی طرف سے. ان 2 درخواستوں میں جو پہلے سے ضمانتیں لی گئی ہیں عمران خان صاحب کی, ایک تو ضمانت لی گئی ہے توشہ خانہ کیس میں, دوسرا عبوری ضمانت لی گئی ہے عبدالقادر ٹرسٹ میں. پتہ یہ چلا ہے ابھی یہ خبر آئی ہے یہ دونوں جو ہیں درخواستیں توسیع کے لیے وہ مسترد ہو گئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کل بھی جو 2 درخواستیں دی گئی تھیں اس میں ایک تو شفٹنگ کی درخواست تھی کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ جو ہے جیل کو شفٹ کیا جائے, یعنی عمران خان صاحب کو جو ہے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے. اور دوسری جو اپلیکیشن تھی وہ اس سزا کے خلاف تھی. اس سزا کے خلاف بھی جو ہے وہ درخواست مسترد ہو گئی ہے. اور اس سلسلے میں جو ہے عمران خان صاحب کے ایک وکیل کا کہنا ہے کہ یہ جو ہمایوں دلاور صاحب نے جو کورٹ کا فیصلہ دیا ہے یہ انتہائی نامناسب اور عجلت میں دیا گیا ہے اور ہماری ابھی بھی یہ درخواست ہے کہ اس کو جو ہے مسترد کر کے فوراً جو ہے عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے
عمل میں لائی جائے۔ ناظرین، بات کر لیتے ہیں نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کل سے ایک نام گردش کر رہا ہے نگراں وزیر اعظم کے طور پہ، اور وہ نام ہے جلیل عباس جیلانی صاحب کا۔ آپ کو پتہ ہے جلیل عباس جیلانی صاحب ہمارے پرانے بیوروکریٹ اور تمام بہت سارے ملکوں میں سفیر رہ چکے ہیں، سیکریٹری خارجہ بھی رہ چکے ہیں، اور ان کا 36-38 سال کا یہ تجربہ ہے۔ اور اس سلسلے میں ابھی تک جو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس پہ جو ہے اپوزیشن رہنما بھی اور اتحادی جماعت کے ارکان بھی سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ ان کو یہ بنا لیا جائے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس کا تقرر عمل میں نہیں آیا ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی ہیں لوگ امیدوار، ان کا بھی نام ابھی تک جو ہے فہرست میں ہے، جس میں جو ہے حفیظ شیخ صاحب ہیں، عشرت العباد صاحب جو لاسٹ گورنر ہمارے گورنر سندھ رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب کا بھی نام ابھی تک ہے، اس کے علاوہ جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی صاحب کا بھی نام چل رہا ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں ابھی فیوریٹ بھی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس پہ حتمی کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ جلیل عباس جیلانی صاحب کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ان کی جو ہے خاصی خدمات ہیں حکومت پاکستان کے لیے بھی، اور جو ہے بہت سارے ممالک میں بشمول امریکہ میں بھی جو ہے وہ ہمارے سفیر رہ چکے ہیں، اور انہیں نے سی پیک کے سلسلے میں بھی جو ہے جتنی بھی مشاورتی کمیٹیاں اور جو کانفرنسیں ہیں یا جو بات چیت ہوئی ہے اس میں بھی ان کا بڑا کردار رہا ہے، اور انہیں نے روڈ میپ بھی تیار کیا ہے، تو ان کی خدمات اچھی خاصی ہیں۔ اور آج تو خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ وہ جو ہے اسلام آباد واپس پہنچ چکے ہیں، اور ان کی جو ہے سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں۔ اب یہ کتنی اس میں صداقت ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا جب اس کا تقرر ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ناظرین بہت سی پارٹیوں میں جو ہے وہ نگراں وزیر اعظم کے سیٹ اپ کے سلسلے میں جو ہے اختلافات بھی سامنے آ رہے تھے، کیونکہ بہت سے پارٹی کے ممبران جو ہے تمام پارٹیوں کے ممبران کا، بہت سے لوگوں کا یہ موقف تھا کہ نگراں وزیر اعظم جو ہے وہ سیاسی ہونا چاہیے تاکہ وہ بہتر طریقے سے سیاست کو چلائے، لیکن بہت سے لوگوں کا انہی میں پارٹیوں میں سے بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ کوئی معاشی حساب سے اکنامسٹ کو یہ اچھا لے کے آئیں تاکہ یہ کہ معیشت کو وہ بہتر طریقے سے چلائے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ کہ جو بھی آتا ہے وزیر اعظم، میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ حکومتی نمائندے ہوں، ان کو اتفاق رائے سے جو ہے ان کو لانا چاہیے، اور اتفاق رائے سے سب کو وہ قابل قبول ہوں جو بھی وزیر اعظم نگراں آئے، اور وہ جو ہے اپنی نگراں کابینہ کو صحیح طریقے سے آگے چلائے اور معیشت کے حساب سے بھی وہ انتہائی موزوں رہے۔ آج ہم نے آپ کو حکومت تحلیل کی خبر دی، اس کے علاوہ نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیل بتائی، اس کے علاوہ جو ہے نہایت جو تقریر ہے، اچھی تقریر ہے خاقان عباسی صاحب کی، اس کے سلسلے میں کچھ بتائی، کچھ عمران خان صاحب کے سلسلے میں بتائی۔ تو جو بھی یہ خبریں ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے ہم نیوٹرل رہ کے آپ کو بتائیں، اس پہ تھوڑا سا تجزیہ بھی پیش کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو آخری دعا ہماری اور آپ کی اور سب کی ہونی چاہیے کہ اب جو بھی 16 ماہ کی اس اسمبلی کی کارکردگی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو کارکردگی رہی، بس اب وہ تو جو بھی عوام پہ بوجھ پڑا وہ آپ کے سامنے ہے، اور بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ اگلا جو بھی سیٹ اپ آئے، نگراں حکومت کا سیٹ اپ بھی اچھا ہو تاکہ عوام کو تھوڑا سا ریلیف ملے، اور آئندہ جو بھی حکومت آئے اس میں بھی عوام کو ریلیف ملے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو بھی حکومت بنائے جو بھی حکومت یا اتحادی ہو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی ووٹ کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ کاسٹ کریں، اور اچھی اسمبلیوں میں جو ہے کسی اچھی حکومت کو لے کے آئیں، یا چاہے وہ اتحاد ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ووٹ جو ہے وہ اس کی قیمت ہے، اور ووٹ جو ہے صحیح کاسٹ کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ منتخب نمائندے ایسے ہوں جو عوام کی خدمت کریں اور معیشت کو آگے لے کے جائیں۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔